رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ سیاستہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث جبریل۔ خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسپنا میں حاضر تھے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا سہانا موقع ہوگا جب شمع رسالت جگمگا رہی ہوگی اور پروانے اس پر نثار ہو رہے ہوں گے۔ کسی عاشق نے خوب مزید کشی کی، وہ کہتا ہے، جب حاضر خدمت تھے ان کی بو بکر عمر عثمان علی، جب حاضر خدمت تھے ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جنہیں ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی، اور وہ کیسے نفوس قدسیہ تھے جو ہر لحظہ شرف زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتے تھے۔ آج ہم قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ پڑھتے ہیں، مگر اس حسن و جمال کی زیارت نہیں کرتے۔ لیکن ذرا تصور فرمائیے کہ جب صحابہ اکرام اس قرآن صامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حسن و جمال کو پڑھتے ہوں گے، اور پھر اس قرآن ناطق کو سامنے دیکھتے ہوں گے، تو ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ وہ والضحیٰ کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کرتے تھے، وہ واللیل کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور زلفر عنبری کی خوشبو بھی سنتے تھے، وہ ید اللہ کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور گورے گورے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتے تھے، وہ ممازغ البصرہ کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور ان چشمنان معمرہ کے نقشہ سے مخمور بھی ہوتے تھے، وہ وما ینطق عن الہویٰ کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور ان لبان مقدسہ سے موتی بھی چنتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے،
اذ طلع رجل شدید بیاض الشیاب و شدید سواد الشعار. اچانک ایک مرد آیا انتہائی سفید کپڑوں والا اور انتہائی سیاہ بالوں والا. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. اور اس پر کسی قسم کے کوئی آثار سفر نہ تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یعنی وہ یہاں کا رہنے والا نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کا انداز بڑا ہی مؤدب تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھا. گویا کہ قیامت تک کے گستاخوں کو یہ بتا دیا کہ جب محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو اس طرح نہ بیٹھو جیسے کسی عام مولوی کے پاس بیٹھتے ہو، بلکہ ادب و احترام سے دو زانوں ہو کر بیٹھا کرو، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور اس بارگاہ میں ادب والے جاتے ہیں، بے ادب کبھی نہیں جاتے. لہذا جب بھی حاضری دو تو ادب کے ساتھ جاؤ، اور یہاں پر اگر حاضر ہونا ہے تو اس طرح حاضر ہو جیسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر و کرار، طلحہ اور زبیر، سلمان و بلال حاضر ہوتے ہیں. یہاں اس طرح مت منہ اٹھا کر آ جانا جس طرح ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ آتے ہیں. جو یہاں ادب سے آئے گا کوئی صداقت کا تاجدار بنے گا، جو ادب سے آئے گا کوئی عدالت کا سوار بنے گا، جو ادب سے آئے گا کوئی شجاعت کا علمدار بنے گا، جو ادب سے آئے گا کوئی شجاعت کا تاجدار بنے گا، جو ادب سے آئے گا کوئی فاروق اعظم بنے گا، کوئی شہید اعظم بنے گا، کوئی امام اعظم بنے گا، کوئی غوث اعظم بنے گا، کوئی مجدد اعظم بنے گا، کوئی محدث اعظم بنے گا. یہ وہ بارگاہ عظیم ہے کہ جس کا طواف جبرائیل اور میکائیل کرتے ہیں، اور جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتا ہے، اور جو ایک مرتبہ حاضر ہو جاتا ہے تو قیامت منتظر ہی رہے گا، اس کی باری نہیں آئی. آنے والا بڑے ادب اور احترام سے بیٹھا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے ارشاد فرمائیے اسلام کے متعلق کہ اسلام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، کہ یہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اگر استطاعت رکھتے تو حج بیت اللہ کریں. قال صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے. حضرات میرا بھی توجہ چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تقولو، تو کہے، بلکہ فرمایا تشہدو، کہ تو گواہی دے. اسی لیے علماء اکرام نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف زبانی اقرار کے ساتھ مسلم کامل نہیں ہو سکتا. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان نام ہے زبانی اقرار اور تصدیق قلبی کا. علماء اکرام نے تشریح فرمائی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کرو اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرو. صرف زبانی اقرار کرنے والا مومن نہیں، مسلم ہے، اور صرف تصدیق قلبی کرنے والا مومن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے زبانی اقرار کرنے والوں تصدیق قلبی بھی کیا کرو. آج کل یہ بیماری بہت عام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر کلمہ کو مومن ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، اور ان لوگوں کا مطمع نظر بد مذہب اور باطل عقائد کی حمایت کرنا ہوتا ہے. خصوصاً وہ لوگ گستاخان رسالت کے کفریہ عقائد کو چھپانے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر کلمہ گو مسلمان مومن ہے.
اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ملاؤں کے کفریہ عبارت پر مفتیان حرمین شریفین سے فتوے حاصل کیے اور ان کو حسام الحرمین شریفین میں حسام الحرمین میں شائع فرمایا اور ان لوگوں کی ذات و برکات کو اعلیٰ حضرت کی ذات و برکات کو لوگوں نے نشانہ بنایا کہ دیکھو جی یہ آپ نے کلمہ کو مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، حالانکہ جن پر فتویٰ لگایا ہے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ماتھوں پر محراب بھی سجاتے ہیں اور علوم دینیا کی تعلیم بھی دیتے ہیں، لہذا وہ کس طرح کافر ہو سکتے ہیں؟ تو حضرات گرامی میں کہتا ہوں کہ ایسا فتویٰ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میرا فتویٰ ہے کہ وہ مومن نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اقرار کرنے کے باوجود مومن نہیں؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ وہ زبانی اقرار کرتے ہیں مگر دل میں عقائد کفریہ رکھتے ہیں، اقرار زبانی کے ساتھ ان کی تصدیق قلبی شامل نہیں۔ اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لا رسول اللہ کہ اے محبوب جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، مسلمان تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی تاکیدی لفظ نہیں، سادہ سا کلمہ ہے، لیکن منافق دو تاکیدوں کے ساتھ مقید کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ اندازہ فرمائیے، توجہ چاہوں گا، انا بھی حرف تحقیق ہے اور لام بھی حرف تاکید ہے، اتنی مقید شہادت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ کا وحی ہوتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ حضرات گرامی اس کی وجہ اور اتنی مقید گواہی کے باوجود اللہ انہیں قطعی جھوٹے قرار دے رہا ہے۔ یہی ان لوگوں نے، یہی کہ انہوں نے اقراری زبان کیا لیکن دل سے نہیں مانا، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ پتا چلا کہ دل کی بیماری نفاق کی وجہ سے ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، اور مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ان کی دوبلی پالیسی کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ لومڑی اپنے بل کے دو منہ رکھتی ہے، ایک کا نام نافقہ ہے اور دوسرے کا نام قاسیہ ہے۔ ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے، جب کوئی شکاری اس سے اس کا تعاقب پیچھا کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اور اگر کوئی دوسری طرف سے اس کا تعاقب پیچھا کرتا ہے تو پہلے سوراخ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے ایک بل کا نام نافقہ ہے اور اسی سے منافق ماخوذ ہے۔ اور ان کے بھی دو پہلو ہیں، ایک کفر جو ان کے دل میں ہے اور دوسرا ایمان جو اس کی زبان پر ہے۔ اگر کفر سے اسے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگتا ہے، اور اگر اسلام کے باعث اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو فوراً اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور اسی پالیسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرات گرامی یہ دھوکہ ہمیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ
دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو, اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو, اور اس حقیقت کو وہ سمجھتے ہیں. تو فریب دے رہے ہیں. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, اگر وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انگریز کی مخالفت کرتے ہیں, اور انگریز کو ملتے ہیں اور ان سے تنخواہ وصول کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اسی لیے مولوی ظفر علی خان نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام کو نہ مفت میں بدنام کیجیے, اسلام کو نہ مفت میں بدنام کیجیے, مندر میں جا کر بیٹھیے جرائم کیجیے. بھرنا ہی پیٹ ہے تو طریقے ہیں اور بہت, بھرنا ہی پیٹ ہے تو طریقے ہیں اور بہت. 600 پہ سادہ قوم کو بیچا نہ کیجیے. تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لوگوں کی کتاب سے حوالات نکال کر مفتیان مکہ اور حرم سے فتویٰ منگایا, تو ان مفتیان حرمین شریفین نے ان پر بلا اتفاق کفر کا فتویٰ دیا. تو آپ نے اسے حسام الحرمین میں لکھا, جو آج بھی موجود ہیں, جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے. تو حضرات گرامی بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسلام کی حقیقت کو واضح فرما دیا. پھر اس سائل نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بقدرہ خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھے اللہ, اس کے فرشتوں, کتابوں اور رسولوں پر, اور یوم آخرت پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر. یار لوگوں نے تو اللہ پر بھی بہتان باندھا اور کہا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ. توحید کے علمداروں نے تو توحید کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سب مسلمانوں کو بچائے. حضرات گرامی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ ایمان بیان فرمایا تو سائل نے سوال کیا صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق فرماتا ہے. پھر سائل نے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان, یا رسول اللہ مجھے احسان کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ان تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو اتنا تو گمان کرو کہ وہ تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے. تو حضرات گرامی ہماری عبادت کا یہ عالم ہے کہ ہم تو پنجگانہ نماز فرائض بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں. تہجد, اشراق, چاش, اوابین, نوافل یہ بہت دور کی بات ہے, اور اگر کوئی خوش قسمتی سے اس کو ادا بھی کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے استہزاء فرماتا ہے. وہ اس قدر تیزی سے نماز پڑھتا ہے کہ الاعمال والحفیظ کہ 2-2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے تیزی سے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا صلی انک لم تصلی, نماز پڑھی آپ نے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب, بغیر حضور قلب کے نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. بس خرابی ہے ایسے ایمان والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں. اور علماء اکرام نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا, حضرت مجنون رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے سے گزر گئے, تو اس نے فوراً نماز چھوڑی اور مجنون سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو حضرت مجنون نے جواب لا جواب دیا, نمازی صاحب میں حیران ہوں کہ میں مجازی عشق میں اتنا گم تھا کہ مجھے تیری نماز کی خبر نہ ہوئی, اور تو عبادت حقیقی میں بھی میری گزرنے سے تو خبر رہا. عشق لیلا میں میری حالت تباہ, عشق لیلا میں میری حالت تباہ, وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ, کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز, بس دیکھ لی نمازی تیری نماز. تو حضرات گرامی نماز اس طرح ادا کرو,
نماز اس طرح ادا کرو جیسے نماز والے کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے احسان، اور ایسے نماز ادا کرنے والے ہیں محسنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں محسنین کے متعلق ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ پھر سائل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول عن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سائل یعنی جبریل علیہ السلام سے زیادہ عالم بالقیامت نہیں ہے۔ یار لوگوں نے اسے دلیل بنا کر کے دعویٰ کر دیا کہ حضور کچھ نہیں جانتے، قیامت کا علم آپ کو نہیں۔ ان پاگلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر حضور کو علم نہیں تھا تو سائل نے سوال ہی کیوں کیا؟ اور اے عقل کے اندھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے علم قیامت کی نفی کہاں ہوتی ہے، بلکہ علم سائل کا بھی اس بات ہو رہا ہے کہ سائل اتنا ہی جانتا ہے جتنا مسئول عنہ جانتا ہے، یعنی جبریل بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں رسول اللہ جانتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ آپ علم سے یتیم لوگوں ذرا قرآن ہی کا مطالعہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی اتارتا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اس آیت کریمہ میں علوم خمسہ کا ذکر ہے، اور آخری حروف کہ اللہ علیم و خبیر ہے سے ان علوم خمسہ کے دیے جانے کا اس بات موجود ہے۔ اللہ جاننے والا بھی ہے اور خبر دینے والا بھی، لہذا اس نے جسے چاہا ان کو ان علوم سے آگاہ فرمایا، اور مفسرین کرام نے یہی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم خمسہ کو سے آگاہ ہے، اور جن میں سے ایک علم قیامت بھی ہے۔ اور علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی مرسل بھی انہیں خود بخود نہیں جان سکتا۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز خود بخود جانتا ہے تو اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، کیونکہ اس نے قرآن کریم کی مخالفت کی۔ انبیاء اکرام امور غیبیہ میں سے بہت کچھ جانتے ہیں، اور ان کا یہ جاننا اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور سکھانے سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ اور تفسیر المظہری شریف میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ چاہے کتنا ہی ہیلا کرے اور اپنی ساری ظاہری باطنی قوتوں کو صرف کرے، اور وہ ان چیزوں کو نہیں جان سکتا جن کا تعلق ان کی ذاتی کسب اور انجام سے ہے، تو وہ دوسری چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ اور ان امور کے جاننے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم سکھا دے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امور خمسہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مختصر کر لیا ہے، انہیں کوئی نہیں جان سکتا سوا اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اس کا علم سکھا دے۔ اور تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 5 امور میں سے کسی کے جاننے کا دعویٰ کرے اور یہ نہ کہے کہ مجھے یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اور تفسیریات احمدیہ میں یہ مذکور ہے کہ تم میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان 5 باتوں کو اگرچہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں اور محبوبوں میں سے جس کو چاہے سکھائے، اس قول کے قرینہ سے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، یعنی مخبر بتانے والا ہے۔ اور تفسیر صحابی میں ہے
کہ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ کو ان 5 باتوں پر آگاہ نہیں کیا گیا. اور ارشاد الجماعت میں شیخ محقق شاہ عبدالحق موسی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ان 5 باتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. تو حضرات گرامی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ علوم اور بالخصوص علم قیامت جانتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ مسئول عن سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا سائل سوال کرنے والا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت برپا ہونے کو بھی بیان فرما دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، کہ قیامت بروز جمعۃ المبارک قائم ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی بیان فرمایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک صرف سال نے بیان فرمایا. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ عملیات سے کنارہ کش نہ ہو جائے، ورنہ آپ سال بھی بتا دیتے. اور پھر اسی حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بھی بیان فرمائی. سائل نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْأَمَارَةِ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے مطابق خبر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَاتُ رَبَّهَا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. لیکن تو دیکھے ننگے پاؤں والوں کو، عریان محتاجوں کو، بکریاں چرانے والوں کو امانتوں پر فخر کرتے ہوئے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے، یعنی زمانہ کے حصے جلد گزرنے لگے. سال مہینہ کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتہ کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا. اور اس وقت ایک دن ایک ساعت کے برابر ہوگا، اور ایک ساعت آپ کے ایک شعلہ اٹھ کر ختم ہونے کے برابر ہوگی. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ دوحا، دجال، دعوت الارض، پنجم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 مقامات پر زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں. اور اس کا 10واں وہ آگ ہوگا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کالا ہوگا. یہ نہیں کہ اس کا ایک آنکھ ہوگا جس طرح لوگ یہاں پر بولتے ہیں، بائیں آنکھ کا کالا ہوگا، بہت کثرت سے اس کے بال ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد سے ہے، اور روشن کشادہ پیشانی، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم اور ستم سے بھری تھی، اور وہ 7 برس تک اس زمین کا مالک رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن، وقت، علامات گن گن کر بتا دیے، مگر ملا کہتا ہے کہ نہیں، کوا سفید ہی ہے، میں نہیں مانوں گا رٹ لگانے والا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ساتھ کا منکر ہے، اور حضور کو نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والا بھی تسلیم کرتا ہے، اور آپ کے علم غیب کا انکار بھی کرتا ہے. تو یہ منافقت اچار نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اف رہے منکر، یہ بڑا جوش تعصب آخر
بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان ہے. تو حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ سوالات و جوابات کرنے کے بعد ثم انطلق، وہ سائل واپس چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ یہ انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس، یہ انتہائی سیاہ بالوں والا، یہ انتہائی حسین جمیل مرد میرے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر، میرے رانوں پر ہتھیلیاں رکھ کر بڑے ادب سے سوال کرنے والا یہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر فإنہ جبریل، یہ آنے والا کوئی بشر نہیں تھا، یہ آنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، یہ آنے والا کوئی خاکی نہیں تھا، یہ آنے والا کوئی آبی نہیں تھا، بلکہ یہ معلم الملائکہ یعنی نوریوں کا پیشوا حضرت جبریل تھا. کیوں آیا تھا؟ فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. تو یہ فقیر کہتا ہے کہ اگر جبریل علیہ السلام امت مصطفیہ کے لیے صورت بشری میں آ سکتا ہے تو اس امت کا نبی کیوں صورت بشری میں نہیں آ سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں حدیث جبریل کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.